علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نکات اور پھر اس میں توحید کے بجائے تثلیث کا رنگ پیدا کر دیا، تو گویا کہ ویسے ہی دین الہی کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن یہ سارے کارنامے سینٹ پال کے ہیں. حضرت مسیح سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہ تثلیث ثابت ہے، نہ شریعت موسوی کا معطل ہو جانا ثابت ہے، اور نہ ہی غیر اسرائیلیوں کو دعوت دینا یہ ثابت ہے. تو یہ بات جان لیجیے اچھی طرح کہ محمد ہے پہلے اور آخری رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جو پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں. اب آئیے، جو میں نے وہ عرض کیا تھا کہ 3 مرتبہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، وہ آپ پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت، تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کے مظاہر اس میں جمع کر دیے گئے. سب سے پہلی بات کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، تمام ادیان پر، پوری نظام زندگی کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے. اب اس میں پہلی چیز حضور کو جو دی گئی وہ کیا ہے؟ الہدا، اللہ کی طرف سے دی گائیڈنس، مکمل ہدایت. یہ جو ہے تکمیل نبوت کا یہ سب سے بڑا مظہر ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم سے وہ کہہ دیا گیا تھا آغاز ہی میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی حزن ہوگا نہ خوف ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، ان کا انکار کریں گے، وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہدایت جو ہے، ظاہر بات ہے کہ ابتدا ہی میں کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی. کیوں؟ ابھی انسانیت کا شعور کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے عہد طفولیت تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بچہ پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کا نصاب تو نہیں پڑھا سکتے، کیسے سمجھے گا وہ؟ اس کے تو حد استطاعت سے باہر ہے. اور فرض کیجئے آپ پہلی جماعت کے بچے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں جو پی ایچ ڈی پاس ہے، 2 پی ایچ ڈیز کیے ہوئے. اب پڑھائے گا کیا اسے؟ وہ پڑھائے گا تو وہی نہ کہ جو اس کے سمجھ کے اندر آ سکتا ہے. لہذا یہ ہدایت خداوندی جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا گیا، جیسے جیسے انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے اس میں ارتقا ہوا، ہدایت خداوندی بھی اسی کے مطابق آگے بڑھتی چلی گئی، اس میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں. یہ در حقیقت یہ لفظ آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ 2 الفاظ جو ہے حضور کے ذکر میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ آتے ہیں. اکمال، تکمیل، اتمام، تتمیم. اکمال باب افعال، کامل کر دینا کسی شے کو دفعتاً. تکمیل درجہ درجہ اسے کامل کرنا، درجہ بدرجہ. اتمام ایک دم مکمل کر دینا، تام اپنے مقام مرتبہ تام کو پہنچ جائے. اور تتمیم رفتہ رفتہ اس کے اپنے درجہ تمام تک پہنچانا. یہ لفظ حضور کے لیے بہت آتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے لوگو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے. یہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. آپ ذرا غور کریں گے تو ویسے تو ہمارا تصور اور ہے، دولت بھی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، کہیں قوت حاصل ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے. لیکن ان میں سے کوئی شے فی نفسہ ہی نعمت نہیں ہے. دولت نعمت نہیں ہے اگر نعمت ہدایت ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر دولت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا، پھر گلچھرے اڑائے گا انسان، اللہ تللوں میں اس کو اڑائے گا، دولت کو عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا. تو دولت اسی وقت نعمت ہے جبکہ نعمت ہدایت موجود ہو. اسی طریقے سے اولاد اللہ نے دی ہے لیکن آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے، وہ اولاد آوارہ ہو کر اٹھی ہے،
وہ آپ کے لیے مستقل جو ہے، اب اس کے اعمال، اس کے گناہ کا اندراج جو ہے ان کا، وہ آپ کے حساب میں بھی ہوتا رہے گا کہ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی. تو وہ اولاد نعمت نہیں ہوئی، زحمت ہوئی، اس لیے کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں شامل ہوئی. اقتدار کہیں نصیب ہو جائے، طاقت، غلبہ، وہ بھی نعمت نہیں ہے. ہاں نعمت ہدایت ساتھ ہے تو پھر نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ میں انسان اپنی اس قوت کو، اختیارات کو، اقتدار کو استعمال کرے گا. تو گویا کہ فائنل انالیسس میں نعمت صرف ایک شے ہے اور وہ ہے ہدایت. ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، کہیں اقتدار ہو، طاقت ہو، حیثیت ہو، غلبہ ہو، وہ بھی نعمت ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی شے نعمت نہیں ہے، چاہے آپ اسے نعمت سمجھیں. تو اس لیے اتمام نعمت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام ہدایت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ ختم نبوت بمانی تکمیل نبوت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ نبوت کا اصل مقصد ہدایت، اور ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں، کہ وہ قرآن اس تمام ہدایت کا جامع ہے اور اس کی جو انتہائی شکلیں ہیں وہ اس قرآن کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. یہ ہے ختم نبوت اور تکمیل نبوت کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کاملہ قرآن حکیم کی صورت میں انسان کو عطا کر دی گئی. یہ مسئلہ خاص طور پر قادیانیوں کے ضمن میں بہت غور طلب ہے. ان سے اگر پوچھا جائے اور اگر کسی میں واقعی کوئی شرافت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو اس لیے قادیانی ہے کہ ان کے باپ دادا وہ قادیانی ہو گئے تھے، کوئی وہ اب سوچ سمجھ کے اور تمام معاملات پر غور کر کے نہیں ہے. جیسے ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اسی طرح ان کا بھی حال ہے. تو ان میں جو بھی ذرا سمجھدار ہو اور جو بھی ذرا ان کے اندر ایسا ہو کہ جو سنجیدگی سے غور کر سکتا ہو، تو ان سے دو سوال میں نے ایک قادیانی سے کیے تھے اور اس پر وہ بالکل ہکا بکا ہو کر رہ گیا تھا. میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی؟ کہنے لگا ہو گئی. نمبر دو، کیا قرآن محفوظ نہیں ہے؟ ہے. میں نے کہا پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن میں ہدایت کامل ہو چکی اور جب اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا تو اب مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کا سن پیدائش 571 عیسوی ہے، لیکن 40 برس کی عمر میں آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا آغاز ہوا اور آپ کے نبوت کا ظہور ہوا. آغاز نہیں، ظہور ہوا. آپ تو پیدائشی نبی تھے، آپ تو عالم ارواح میں بھی نبی تھے، بلکہ خاتم النبیین تھے. آپ کی وہ پوری شان عالم ارواح میں بھی موجود تھی. لیکن ظہور ہوا ہے جب پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے نبوت کا ظہور ہوا ہے. گویا کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا فلسفیانہ شعور کے اعتبار سے، جب اس نے سب کچھ سوچ لیا، اب ہدایت کاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہو گئی. تو یہ گویا کہ حضور پر منصب نبوت کی تکمیل کا مظہر ہے. یہ بھی نقطہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ایسے بہت سے انبیاء میں عرض کر چکا ہوں اپنے پہلے خطاب میں، بہت سے انبیاء ایسے ہوئے ہیں کہ جو رسول نہیں تھے. عام روایت ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں دنیا میں، رسول ان میں سے صرف 313 تھے. لیکن جو شخص رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، اس کی ذات میں جب یہ دو کیفیات جمع ہو گئی تو باہم ان کا ربط کیا ہے؟ وہ یوں سمجھیے کہ ایک ہے اللہ سے لینے والا معاملہ، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، وہ ریسیو کر رہے ہیں. یہاں اینٹینا لگا ہوا ہے، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے، جو وحی کو کیچ کر رہا ہے. اور یہ حصہ جو ہے اب اس وحی کو پہنچانے کا، اس کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ ہے. گویا کہ اللہ سے لینے والا حصہ نبوت اور خلق خدا کو پہنچانے والا پہلو یہ رسالت ہے. تو حضور پر نبوت کامل ہو گئی، یعنی اللہ نے جو ہدایت نوع انسانی کو دینی تھی وہ دے دی. اس کے بعد وہ کھڑکی بند، اب کوئی وحی نہیں آئے گی. وحی ہے نبوت. ویسے وحی کا لفظ عام بھی ہے، عام طور پر الہام کو بھی قرآن میں وحی کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی لفظ وحی